بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، اسماء حسنہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اسماء حسنہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے ناموں کو، اور یہ اللہ رب العالمین کے 99 نام مشہور ہیں، اور اس کے علاوہ بھی محدثین نے، مفسرین نے، فقہاء نے، علماء اکرام نے بہت سارے اللہ رب العالمین کے اسماء لکھے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو اپنے ناموں سے پکارنا بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود حکم دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اور اللہ رب العالمین کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اللہ کو پکارو، ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو۔ تو اللہ رب العالمین کو یہ بہت پسند ہے۔ اللہ کے سارے نام اچھے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی جو ناموں کو یاد کرے گا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے 1 کم 100 نام ہیں، جو ان کو یاد کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو ہمیں ان اسماء حسنہ کو یاد کرنا چاہیے، اور ان ناموں کے ذریعہ سے اللہ کو پکارنا چاہیے، تاکہ اللہ رب العالمین اپنے ناموں کے ذریعے سے جو دعا مانگی جائے گی، اللہ رب العالمین اس کو ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ آدمی جب بھی کوئی عمل کرے، کوئی وظیفہ کرے، اللہ سے دعا مانگے تو یقین کامل کرے کہ اللہ رب العالمین میرے مسئلے کو حل کریں گے، میری پریشانی کو دور کریں گے، اور اللہ رب العالمین جو میں مانگوں گا وہ مجھے عطا کرے گی۔ اللہ کی ذات ایسی دینے والی ہے کہ اللہ رب العالمین کسی کو محروم نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین ہر ایک کو دیتے ہیں، ہر ایک کو نوازتے ہیں۔ اس لیے یقین کامل شرط ہے، اور دل کے پیالے کو خالی کر کے اللہ سے مانگنا چاہیے۔ انسان جتنا اللہ سے مانگتا ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے سوال کر رہا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے سوال کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے سر بسجود ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی حاجات، اپنی مشکلات کو پیش کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین ضرور ہر مشکل کو حل کریں گے، ہر دعا کو قبول فرمائیں گے، ہر مسئلے کو حل کریں گے، انسان کی ہر حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ تو اسماء حسنہ میں سے اللہ رب العالمین کا 15واں نام ہے الغفار۔ الغفار کا معنی ہے بہت زیادہ بخشنے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، ڈھانپنے والا۔ غفار مغفرت سے نکلا ہوا ہے، مغفرت کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ لینا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت بے انتہا ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرتے ہیں اور معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا مفہوم ہے کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو میں کون سی دعا مانگوں؟ تو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ان کو بتلائی، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور، او کما قال علیہ السلام۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہم انک عفو کریم، اے اللہ جو تو معاف کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، تحب العفو، اور معاف کرنے کو تو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، لہذا مجھے بھی معاف کر دے، یا غفور، اے بخشنے والے۔ تو یہ غفرہ مادہ سے نکلا ہوا ہے غفار، مبالغہ کا صیغہ کا مطلب ہے بہت زیادہ بخشنے والا۔ تو بخشنے والی ذات اللہ ہی کی ہے۔ اللہ رب العالمین بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، انسان اللہ کی ذات سے مانگے تو اللہ رب العالمین ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کمی نہیں ہے۔ الغفار یہ اللہ رب العالمین کا اس میں صفاتی ہے۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تو اس کے بھی علماء کرام نے بہت سارے فوائد لکھے ہیں، جن میں سے 5 فوائد میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان کو ذہن نشین فرمائیں۔ اس سے پہلے گزارش ہے
کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں، تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ، نیا آنے والا عمل، نئی آنے والی کوئی بھی اچھی بات آپ کے پاس بر وقت پہنچے، آپ اس سے خود بھی استفادہ کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور اچھی بات شیئر کیا کریں تاکہ وہ بھی اس سے استفادہ کریں۔ تو الغفار کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے کہ جو آدمی یا غفار اور یا پھر الغفار، یہ بات یاد رکھیے کہ جب بھی اللہ رب العالمین کا نام پکاریں تو صرف اللہ رب العالمین کا جو نام ہے، مثال کے طور پہ رحمان، رحیم، ان کے شروع میں ہمیں الف لام لگانا چاہیے۔ لفظ اللہ تو اللہ کا ذاتی نام ہے، باقی اللہ کے سارے صفاتی نام ہیں، تو ان کے شروع میں الف لام لگائیں یا پھر لفظ یا لگا لینا چاہیے۔ تو یا غفارو یا پھر الغفارو، الغفارو یہ پکارنا چاہیے۔ جو آدمی یا غفار یا پھر الغفار کی تسبیح کثرت سے پڑھے گا، اس کے اوپر مداومت کرے گا، ہمیشگی کرے گا، کثرت کے ساتھ اس کو پڑھے گا، تو فرمایا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اس کے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف کر دیں گے، اور اس کے نفس کے اندر جو بری خواہشات پیدا ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان کو دور کر دیں گے۔ ایسا اللہ رب العالمین کا یہ صفاتی نام ہے، تو اس لیے کثرت کے ساتھ استغفار کرنا چاہیے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کا مفہوم ہے کہ میں روزانہ اللہ سے 70 مرتبہ یا 70 سے زائد مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو غفار اللہ کی صفت ہے، اللہ رب العالمین کو بہت پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ من لازم الاستغفار، جو استغفار کے اوپر ہمیشگی کرے گا، اس کو لازم پکڑ لے گا، ملازمت کرے گا، اس کو ہمیشہ اس کو پڑھتا رہے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے۔ استغفار کی بہت زیادہ برکات ہیں، تو یا غفار کثرت سے پڑھیں، اللہ رب العالمین گناہوں کو معاف کریں گے اور نفس کی بری خواہشات کو بھی اللہ رب العالمین نکال دیں گے، دور کر دیں گے۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی یا غفارو اغفر لی جمعہ کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین لطف و اکرام والا اس کے لیے معاملہ فرمائیں گے اور اس کو مغفرت کا پروانہ عطا فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ ہر جمعہ کی نماز کے بعد آپ 100 بار یا غفارو اغفر لی، یا غفارو اغفر لی یہ پڑھ لیا کریں۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی عصر کی نماز کے بعد روزانہ یا غفارو اغفر لی پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کو بخش دیں گے اور ان لوگوں میں اس کو شمار کریں گے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے بخشش عطا فرما دی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد بھی ہمیں روزانہ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد 100 بار پڑھے گا، اللہ رب العالمین اس کے لیے مغفرت والے آثار پیدا فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کی تنگی کو دور فرما دیں گے، اور اللہ رب العالمین اس کو بغیر حساب کے روزی عطا فرمائیں گے۔ کہ جمعہ کی نماز کے بعد 100 بار پڑھیں، اللہ رب العالمین مغفرت کا سامان پیدا کر دیں گے، اس کی تنگی کو دور کر دیں گے، اللہ رب العالمین اس کو بے حساب روزی عطا فرمائیں گے۔ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، اس تقوی کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تقوی والوں کو، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالتے ہیں اور اس کے لیے بے حساب روزی، وہم و گمان سے بھی، جہاں سے انسان کا وہم و گمان نہیں ہے وہاں سے اللہ اس کو روزی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح استغفار کی برکت سے بھی اللہ رب العالمین بے حساب روزی عطا فرمائیں گے، ہر تنگی سے راستہ نکال دیں گے۔ اور پانچواں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی ایسے آدمی کے سامنے پیش ہو رہا ہے کہ جس کو ڈر ہے کہ وہ میرے اوپر غصہ ہوگا، تو آدمی اس کے سامنے جانے سے پہلے الغفار یا پھر یا غفارو کو پڑھ لے تو اس کا غصہ زائل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کثرت سے اس کا ورد کریں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فوائد اللہ رب العالمین عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے اسماء حسنہ کو یاد کرنے کی اور ان سے فوائد کو حاصل کرنے کی اور اپنے اسماء حسنہ کے ذریعہ سے اپنے سے مانگنے والا بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔